سلطان نے جب یہ حالات سنے تو اسے اسفہید کی حالت پر بڑا دکھ اور افسوس ہوا اور اس نے حکم دیا کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ تاہم سلطان جب عطر خان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہی تو عطر خان سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا، سلطان کے قدموں پر گر پڑا، معافی مانگی اور گزارش کی کہ سلطان اسے اپنے لشکر میں شامل کر لے۔ لہٰذا سلطان نے عطر خان کو معاف کرتے ہوئے اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ اخلاط کے محاصرے کے شروع میں ہی سلطان کو جو دوسرا واقعہ پیش آیا وہ کچھ یوں تھا کہ سلطان جلال الدین کے والد سلطان علاء الدین کی زندگی میں ہی چنگیز خان نے قلعہ قارون پر حملہ آور ہو کر تمام خوارزمی شہزادیوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ سلطان کی بہن اور خان کی منگیتر جس کا نام خان سلطان تھا، اس کی شادی چنگیز خان کے عزیز دوشی خان سے ہو گئی تھی۔ جس وقت سلطان جلال الدین نے اخلاط شہر کا محاصرہ کیا، دردمند بہن نے اپنے جانباز بھائی کو کہلا بھیجا کہ میرا خامد دوشی خان آپ کی بہادری اور عسکری مہارت کا بڑا قدردان ہے، وہ اکثر آپ کے کارناموں کو سراہتا رہتا ہے اور اس حد تک آمادہ ہے اگر آپ خواہش مند ہوں تو دریائے جہوں کو سرحد قرار دے کر ادھر کے سارے علاقے واگزار کرا دے۔ اگر آپ کو اس تجویز سے اتفاق ہو تو آپ مجھے پیغام بھجوائیں تاکہ میں اپنے خامند کے ذریعے منگولوں سے اس کی منظوری حاصل کر لوں گی، لیکن اگر عسکری لحاظ سے آپ اتنے مضبوط ہوں کہ سلطان مرحوم کی رسوائی کا انتقام منگولوں سے لے سکیں تو پھر ایسی درخواست کرنا یقیناً رسوائی کا باعث ہوگا۔ اس قاصد نے سلطان جلال الدین کو یہ بھی بتایا کہ دوشی خان کو اپنی بیوی خان سلطان کی اتنی خاطر مدارت منظور ہے کہ اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھا سکتی ہے اور اسلامی تعلیم دے سکتی ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر اپنی والدہ کے دین سے نابلد نہ رہیں۔ ہر چند سلطان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن سلطان اخلاط کی مہم میں کچھ ایسا مصروف تھا کہ وہ اس کے عواقب اور انجام پر توجہ نہ دے سکا اور اس طرح یہ زرعی موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ تیسرا واقعہ جو محاصرے کے شروع میں پیش آیا وہ شام کے ایک حصے کے حکمران رکن الدین کی طرف سے تھا۔ رکن الدین ماضی میں اخلاط کے حاکم ملک الاشرف کا دوست اور سلطان کا بدترین حریف اور دشمن تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سلطان کا ستارہ عروج پر ہے، ہر میدان میں وہ فتح یاب ہو رہا ہے، روز بروز اس کا حلقہ اثر وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے چاہا کہ ملک الاشرف سے تعلقات منقطع کر کے سلطان سے رشتہ قائم کر لینا چاہیے۔ چنانچہ رکن الدین نے اپنے ایک درباری طبیب جس کا نام شرف الدین تھا، اس کو بات کرنے کے لیے سلطان کی طرف روانہ کیا۔ جب طبیب شرف الدین سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان نے باکشادہ پیشانی اسے خوش آمدید کہا اور رکن الدین کو جذبہ دوستی اور خیرخواہی کو بنظر احسان دیکھا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نے رکن الدین کی اطاعت کو قبول کرتے ہوئے اس کے طبیب شرف الدین کو تحائف دے کر رخصت کیا۔ طبیب شرف الدین کی واپسی پر رکن الدین نے سلطان جلال الدین کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا پروگرام بنایا تاکہ ذاتی ملاقات کر کے ان تعلقات میں مزید یگانگت کا رنگ بھرا جا سکے اور نیز ان کوتاہیوں کی تلافی کر سکے جو الاشرف کی ہمنوائی کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں۔ لہٰذا سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے رکن الدین شام سے روانہ ہوا۔ رکن الدین جب سلطان جلال الدین کے لشکر میں پہنچا تو اس وقت سلطان اخلاط شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور جنگ اپنے عروج پر تھی۔ سلطان نے بڑی گرمجوشی سے رکن الدین کو اپنے لشکر میں خوش آمدید کہا۔ رکن الدین سے سلطان گلے لگا کر ملا۔ چند یوم تک رکن الدین نے سلطان کے لشکر میں قیام کیا اور جتنا عرصہ رکن الدین سلطان کے پاس ٹھہرا رہا، سلطان اس سے احترام، عزت اور شفقت سے پیش آتا رہا۔ جب رکن الدین واپس ہوا تو سلطان نے اسے بیش قیمت خلعت سے نوازا، کیونکہ سلطان اخلاط کا محاصرہ کیے ہوئے اور اسے اس مہم کے سر کرنے کے لیے ہر قسم کی امداد کی ضرورت تھی۔ اس لیے رکن الدین نے اس موقع پر سلطان جلال الدین کو سامان رسد اور ہتھیاروں کے علاوہ منجنیقیں بھی فراہم کی تھیں۔
چوتھا واقعہ جو محاصرہ اخلاط کے شروع میں ہی پیش آیا وہ یہ کہ سلطان کا ایک بیٹا جس کی عمر 3 برس کی تھی، جس کا نام قمقام شاہ تھا اور جو لشکر میں ہی سلطان کے ساتھ تھا، اچانک فوت ہو گیا۔ سلطان کو اس بچے سے بڑی محبت تھی، اسے اس کی وفات سے بہت صدمہ ہوا۔ چنانچہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے سلطان جلال الدین نے اپنے ایک سردار اخش ملک کے بیٹے دوش خان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا۔ پانچواں واقعہ جو محاصرہ اخلاط کے دوران پیش آیا وہ یہ کہ دربار خلافت سے ایک وفد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خلیفہ بغداد کا یہ پیغام سنایا کہ بدر الدین حاکم موصل، مظفر الدین حاکم اربیل، شہاب الدین سلطان شاہ سردار بویا اور عماد الدین پہلوان حکام ہزار اسپ کو متوسلین خلافت میں شمار کیا جائے۔ چونکہ ماضی میں یہ لوگ سلطان جلال الدین کے باپ سلطان علاء الدین کے ماتحت خیال کیے جاتے تھے اور ان کے علاقوں میں سلطان علاء الدین ہی کے نام کا خطبہ پڑھایا جاتا تھا، لہٰذا خلیفہ بغداد نے سلطان جلال الدین کو یہ پیغام سنایا تھا کہ ان لوگوں کے علاقے میں خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ پڑھایا جانا چاہیے۔ سلطان جلال الدین نے خلیفہ بغداد کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور توثیقی معاہدے کے لیے اپنے حاجب خاص بدر الدین کو بغداد روانہ کیا۔ خلیفہ بغداد نے سلطان کے ایلچی بدر الدین کی بڑی آؤ بھگت کی اور جب وہ واپس ہوا تو 3 عدد خلعتیں جن میں سے ایک سلطان کے لیے اور 2 اس کے سرداروں کے لیے تھیں، ایک وفد کی میت میں سلطان کے پاس روانہ کی۔ سلطان نے خلیفہ بغداد کی دی ہوئی ایک خلعت اپنے پاس رکھی، دوسری اور خان کو اور تیسری پاسبانوں کے سپہ سالار کو عنایت کی۔ چونکہ ابھی تک خلیفہ بغداد کو عالم اسلام کا روحانی پیشوا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس عطائے خلعت سے سلطان کو حد درجے مسرت ہوئی۔ جب اس نے اپنے سارے لشکریوں کے سامنے اس خلعت کو زیب تن کیا تو تمام حاضرین نے سلطان کو ہدیہ تبریک پیش کیا۔ حق یہ ہے کہ سلطان ان دنوں جن حالات سے گزر رہا تھا ان کے پیش نظر دربار خلافت سے عطائے خلعت سے سلطان کے احترام میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اور بہت سے رقیب حکمرانوں کی جو سلطان کو دربار خلافت کی ناپسندیدگی کا طعنہ دیتے تھے ان کی زبانیں اب بند ہو گئی تھیں۔ چھٹا واقعہ جو محاصرہ اخلاط کے دوران نمودار ہوا وہ یہ کہ سلطان جلال الدین کے باپ سلطان علاء الدین نے بحرہ خزر کے ایک چھوٹے سے جزیرے میں وفات پائی تھی اور وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ محاصرہ اخلاط کے دوران سلطان جلال الدین نے اپنے ایک سردار مقرب الدین کو لشکر کے چند دستوں کے ساتھ اس جزیرے کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ سلطان علاء الدین کی میت کو نکال کر لائے اور اصفہان میں لا کر دفن کرے۔ مقرب الدین کو سلطان علاء الدین کی میت لانے کے لیے روانہ کرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے حاکم اصفہان کو پیغام بھجوایا کہ سلطان علاء الدین مرحوم کی میت کی پذیرائی اور تدفین کا مناسب اور شایان شان بندوبست کیا جائے۔ چنانچہ جب سلطان علاء الدین کی میت لائی گئی تو اسے پورے اعزاز و احترام کے ساتھ دفن کیا گیا اور مقبرے کے قریب ہی سلطان کی یادگار میں ایک مدرسہ قائم کر دیا گیا۔ بہرحال یہ واقعات اس وقت رونما ہوئے جب سلطان جلال الدین نے بڑے زور و شور سے اخلاط شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کا سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، ڈھور ڈنگر جانور مویشی سبھی پیٹ کے دوزخ کا ایندھن بن چکے تھے اور کتوں بلیوں اور چوہوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ قرب و جوار کے تمام مسلمان حکمرانوں سے اہل اخلاط نے باری باری اپیل کی تھی اور ان کے لیے سلطان سے معافی اور درگزر کی درخواست کرے۔ بعض لوگوں نے اس معاملے میں کچھ سلسلہ گفت و شنید بھی کی تھی، لیکن سلطان کے یہاں کسی کو بھی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ دربار خلافت سے جو وفد سلطان کے لیے خلعت لے کر آیا تھا اس نے بھی رحم کی اپیل کی، لیکن سلطان نے کسی کی بھی بات کی پرواہ نہ کی، اس لیے کہ قتلغ خان سلطان کا بدترین دشمن تھا، اور یہ کہ اس نے نہ صرف سلطان کو ولی عہدی سے محروم کیا بلکہ جب سلطان علاء الدین نے جلال الدین کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو قتلغ خان نے جلال الدین کو ولی عہد ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو قتلغ خان سے رابطہ یا تعلقات رکھے ہوئے تھا اسے سلطان کسی بھی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اخلاط شہر کے محاصرے کے دوران میں جب شہر کے لوگ درجہ مایوس اور تنگ آ گئے تو ایک دن اخلاط شہر کا ایک بہترین جنگجو اور پہلوان جس کا نام مجیر الدین تھا
وہ فصیل شہر پر نمودار ہوا اور سلطان کو مخاطب کیا اور کہا، آپ نے خامخواہ جھوٹے وقار کی خاطر ہزاروں بندگان خدا کی جان مصیبت میں مبتلا کر رکھی ہے۔ اگر کسی شخص نے آپ کے خلاف کوئی غیر دانشمندانہ جسارت کی بھی ہے تو آپ اس کی پاداش میں عوام کو کیوں دکھ پہنچا رہے ہیں؟ چونکہ آپ نے ہماری کسی بھی التجا کو درخور اعتنا نہیں سمجھا اور اپنی ضد پر اڑے رہے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ بجائے بے گناہوں کو دکھ دینے اور بھوکوں مارنے سے بہتر ہوگا کہ میں اور آپ دونوں لشکروں کے سامنے انفرادی جنگ لڑیں۔ اگر آپ مقابلہ جیت گئے تو شہر پر آپ کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے گا، اگر میں مقابلہ جیت گیا تو آپ اپنے لشکر کے ساتھ محاصرہ اٹھا کر چلے جائیے گا۔ سلطان جلال الدین بھلا کب چوکنے والا تھا، فوراً آمادہ ہو گیا اور طے پایا کہ کل صبح فصیل شہر سے باہر 2 ہاتھ ہوں گے۔ دوسرے دن صبح جب سلطان مسلح ہو کر مقابلے کے لیے روانہ ہونے لگا تو اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے علاوہ لشکر میں شامل دیگر امرا اور سالاروں نے راستہ روک کر سلطان سے گزارش کی کہ ایسے گمنام آدمی سے مقابلہ کرنا ہم لوگ کیسے گوارا کر سکتے ہیں جو کسی لحاظ سے سلطان کا مد مقابل نہیں ہے۔ ہر چند سالاروں اور امرا نے زور مارا کہ سلطان کو اس گمنام شخص کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، لیکن سلطان نے ان میں سے کسی کی بات پر کان نہ دھرے اور چند سپاہیوں کو لے کر فصیل پر جا پہنچے۔ مجیر الدین، جس نے گزشتہ دن سلطان جلال الدین کو مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا تھا، وہ جانتا تھا کہ سلطان جلال الدین بلا کا جرت مند، دلیر اور ایک بے مثل تیغزن ہے، لہٰذا وہ حوصلہ ہار بیٹھا۔ مقابلے کے لیے تو وہ سامنے نہ آیا، چند سپاہی فصیل پر متعین کر دیے۔ جب سلطان مقررہ مقام پر پہنچا تو انہوں نے سلطان کو چڑھانے کے لیے سلطان کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور بد زبانی کی وجہ سے سلطان نے شہر کے محاصرے میں اور زیادہ سختی پیدا کر دی تھی۔ اخلاط شہر کے محاصرے کے دوران ایک رات ایک بڑھیا سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ اے اخلاط شہر کے حاکم ملک اشرف کے کاتب زکی اجمی نے اس لیے مجھے روانہ کیا ہے کہ اگر سلطان جلال الدین 5000 دینار بطور حق الخدمت کے ادا کرنے پر آمادہ ہوں تو وہ ملک الاشرف کی سپاہ کو اس امر پر آمادہ کر سکے گا کہ ملک الاشرف کا ساتھ چھوڑ دیں اور شہر کے دروازے کھول دیں۔ جس وقت یہ بڑھیا سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے علاوہ سلطان کا وزیر شرف الملک کاتب ابن احمد اور حاجب بدر الدین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین کے کاتب ابن احمد نے سلطان جلال الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، بڑھیا کی یہ بات قطعاً غلط ہے، چونکہ ایک شہر کی آزادی کے لیے 5000 دینار کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس بڑھیا کو کوئی رقم نہ دی جائے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ اس پر سلطان جلال الدین نے کہا، اس بڑھیا کو 1000 دینار پیشگی دینے میں کوئی حرج نہیں، اگر یہ جھوٹ بول رہی ہے تو 1000 دینار سے اس کی مدد ہو جائے گی، شاید اس سے یہ اپنا کوئی رکا ہوا کام نکال لے، اور اگر اس نے یہ کام کر دکھایا تو باقی رقم اسے بعد میں دے دی جائے گی۔ بہرحال سلطان جلال الدین نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اس بڑھیا کو 1000 دینار ادا کر دیا، لیکن بڑھیا نے دھوکہ دہی سے کام لیا۔ اسے حاکم اخلاط ملک الاشرف کے کاتب زکی اجمی نے روانہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنے ہی طور پر رقم سمیٹنے آ گئی تھی۔ بہرحال سلطان نے بڑھیا کی اس غلطی کو درگزر کر دیا۔ سلطان جلال الدین نے اخلاط شہر کا محاصرہ جاری رکھا ہوا تھا کہ اسے 2 انتہائی بری خبریں ملیں۔ پہلی خبر یہ کہ منگولوں کا سپہ سالار چارمغان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دریائے جیحوں کو عبور کرنے کے بعد آذربائیجان کی طرف بڑھا تھا، شاید اس کا ارادہ تبریز پر قبضہ کرنے کا تھا۔ دوسری بری خبر یہ تھی کہ سلطان جلال الدین کا بدترین دشمن قتلغ خان بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ویلم کے دشوار گزار کوہستانی سلسلوں سے نکلا تھا۔ یہ وہی کوہستانی سلسلے تھے جن کے اندر قتلغ خان نے اپنے لیے پناہ گاہیں بنا لی تھیں، اور اب وہ ان پناہ گاہوں سے نکل کر اس شاہراہ پر چڑھا تھا جو اصفہان کو جاتی تھیں، کیونکہ سلطان جلال الدین اکثر و بیشتر اصفہان شہر کو ہی اپنی طاقت اور قوت کا مرکز بنائے رکھے تھے، لہٰذا شاید قتلغ خان اصفہان پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے اپنے سامنے کمزور اور نہتہ کر دینا چاہتا تھا۔ یہ دونوں خبریں یقیناً سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار
اور سلطان کے دیگر امراء کے لیے انتہائی روح فرسا تھیں۔ دوسری طرف اخلاط شہر کا محاصرہ جو طول پکڑتا جا رہا تھا، سلطان اسے بہت جلد سمیٹ دینا چاہتا تھا، لہٰذا سلطان پہلے کی نسبت زیادہ تندہی اور تیزی کے ساتھ اخلاط شہر پر حملہ آور ہونے لگا تھا۔ اس موقع پر شاید قدرت بھی سلطان جلال الدین کا ساتھ دینے پر آمادہ تھی، لہٰذا کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے سلطان اخلاط شہر کو جلد فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب اخلاط شہر کا محاصرہ زیادہ طول پکڑنے لگا تو شہر میں کھانے پینے کی چیزوں کا قحط پڑ گیا اور اہل شہر کو جان کے لالے پڑنے لگے۔ اس موقع پر اخلاط کے حاکم ملک الاشرف کے ایک سالار جس کا نام اسماعیل ایوانی تھا اور جو اس محاصرے سے سخت تنگ آیا ہوا تھا، سلطان جلال الدین سے خفیہ خط و کتابت شروع کر دی۔ اپنے نامہ و پیام میں اسماعیل ایوانی نے لکھا کہ اگر سلطان اسے آذربائیجان میں جاگیر عطا کرنے کا وعدہ کریں تو وہ اخلاط شہر کی فتح میں سلطان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ چونکہ سلطان اخلاط شہر کا زیادہ دیر محاصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ دو بڑی قوتیں منگول اور قتلغ خان پیش قدمی کر رہے تھے، لہٰذا سلطان بہت جلد اخلاط کے محاصرے سے فارغ ہو جانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان اس غیر یقینی صورتحال سے تنگ بھی آ چکا تھا، اس لیے سلطان نے اسماعیل ایوانی کے ساتھ عطائے جاگیر کا وعدہ کر لیا۔ اسماعیل ایوانی نے رات کے اندھیرے میں سلطان سے ملاقات کی اور یہ تجویز پیش کی کہ سلطان اپنے لشکر کا کچھ حصہ اس کے ساتھ کر دے، جسے وہ فصیل پر چڑھانے کے بعد اندرون شہر لے جائے گا اور شہر کے دروازے ان کے ذریعے سے کھلوانے کی کوشش کرے گا۔ سلطان اس پر رضامند ہو گیا، لہٰذا اسماعیل ایوانی سلطان کے کچھ دستوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور رسیوں کے ذریعے اس نے سلطان کے اس حصے کو شہر کی فصیل پر چڑھا کر شہر میں اتار دیا۔ جو لشکر شہر میں اترا تھا اس کی کمانداری جلال الدین کا ایک سالار عطر خان کر رہا تھا۔ جس وقت عطر خان کی کمانداری میں کام کرنے والے سلطان جلال الدین کے ان لشکریوں کو اسماعیل ایوانی لے کر اخلاط شہر میں داخل ہو گیا، تب سلطان جلال الدین کے اشارے پر اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی حرکت میں آئے اور رسی کی جن سیڑھیوں کی وجہ سے اسماعیل ایوانی سلطان کے دستوں کو فصیل پر چڑھا کر شہر میں لے گیا تھا، انہی سیڑھیوں کے ذریعے سے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی اپنے اپنے لشکر کو لے کر اخلاط شہر کی فصیل پر چڑھ گئے اور رات ہی رات انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ شہر کی فصیل کے اوپر حاکم شہر کے جس قدر لشکری پہرا دے رہے تھے ان سب کو قتل کر دیا، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے شہر کی فصیل اور اس کے تمام برجوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسرے روز شہر کے محافظ دستے کو جب پتا چلا کہ سلطان جلال الدین کے کچھ لشکری کسی نہ کسی طرح شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے سلطان جلال الدین کے ان دستوں پر حملہ کر دیا تھا جو عطر خان کی سرکردگی میں شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اخلاط شہر کے اندر جو لشکر شہر کی حفاظت پر مامور تھا اس کی تعداد سلطان کے متحدہ لشکر سے کافی زیادہ تھی، لہٰذا اس لشکر نے لمحوں کے اندر شہر میں داخل ہونے والے سلطان کے لشکریوں کا گھیراؤ کر لیا۔ اس صورتحال میں سلطان کے ان لشکریوں کی جان پر بن گئی اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ عطر خان کے تحت کام کرنے والے سلطان کے ان دستوں کی حالت اتنی نازک ہو گئی تھی کہ قریب تھا کہ ان تمام دستوں کو شہر کا محافظ لشکر موت کے گھاٹ اتار دیتا کہ حسن اتفاق سے اسی وقت شہر کے محافظ لشکر کی نگاہ فصیل کے اوپر پڑی اور انہوں نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین کے دو بہترین جرنیلوں یعنی اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے فصیل شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔